بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم النبيين سيدنا ومولانا محمد المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه وذرياته وأهل بيته طيبين الطاهرين أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام، لائق احترام، واجب الاحترام بزرگوں، دینی اور ایمانی میرے پیارے بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے وہ دین مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے: الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ کا دین کیا ہے؟ مکمل ہے، پورا۔ اب اس میں کوئی نئی بات ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں، نئی چیز پیدا کرنے کی اس میں ضرورت نہیں۔ چیز مکمل ہے تو کہاں سے ایڈ کریں گے؟ اللہ کا جو دین ہے اللہ نے اسے پورا کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دین کو پسند کر لیا۔ اللہ تعالیٰ کو دین اسلام، اللہ تعالیٰ کے نزدیک دین کون سا ہے؟ اسلام ہے، اور اس دین کو اللہ نے پسند کیا ہے۔ اب اگر کوئی اس دین کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کرے تو وہ قبول نہیں، وہ کیا نہیں؟ قبول نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا یہ دین مکمل ہے اور یہ دین محفوظ ہے۔ کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ اس دین کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کر رکھی ہے، کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں۔ دین ختم ہو جائے گا، ختم ہونے کا خطرہ نہیں۔ دین مٹ جائے گا، مٹ جانے کا خطرہ نہیں۔ دین میں خرابی پیدا ہوگی تو خرابی پیدا ہونے کا خطرہ بھی نہیں۔ جتنے بھی خطرے ہو سکتے تھے وہ سارے خطروں سے اللہ نے اس دین کو کیا کیا؟ محفوظ کر دیا ہے۔ دین کی اصل قرآن ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ قرآن۔ اب قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ جب دین کی اصل چیز کی خدا حفاظت کرنے کا ذمہ دار ہے، اصل چیز ہی جب محفوظ ہے تو باقی کی اس کی چیزیں سب ضرور محفوظ رہیں گی، ضرور محفوظ رہیں گی، رہیں گی نہیں رہیں گی؟ دین ہر خطرے سے پاک ہے، صاف ہے، الحمدللہ۔ اب یہ جو قرآن مجید نازل ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے ذریعے سے نازل ہوا، حضرت جبرائیل امین لایا کرتے تھے۔ تو اس کے شاہد کون ہے؟ اس کے گواہ کون ہے؟ میرے اور آپ تک جو دین پہنچا ہے، جو دین ہم تک پہنچا ہے، ہم تک آیا ہے، جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے،
کیا ہم نے نبی کو دیکھ کر دین قبول کیا؟ نبی کو دیکھا؟ وحی کو اترتے ہوئے دیکھا؟ نہیں دیکھا. نہ ہم نے نبی کو دیکھا، نہ نبی پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھا، قرآن اترتے ہوئے دیکھا، نہیں دیکھا. پھر یہ دین کو مکمل اور محفوظ جیسا کا ویسا ہم تک جو پہنچا ہے، دین کو ہم نے جس طریقے سے قبول کیا ہے، اپنایا ہے، تو اس کا سب سے بڑا ذریعہ کون ہے؟ کون ہے بھائی؟ دین کو ہم تک پہنچانے میں، جیسا آیا ویسا پہنچانے میں کون ذریعہ؟ ارے بولو کچھ غلط ہی صحیح بولو بھی. حضرات صحابہ اکرام کی جماعت. کون؟ صحابہ اکرام. صحابہ اکرام کون ہیں؟ صحابہ اکرام وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے نبی کے ساتھی ہونے کے لیے چنا. وہ نبی کے ساتھی ہیں، وہ نبی کے اسٹوڈنٹس ہیں، وہ نبی کے شاگرد ہیں، جن کی وجہ سے یہ قرآن جو اپنی اصل شکل میں، اصل حالت میں، جیسے آیا ویسی صورت میں اب تک ہمارے سامنے جو پہنچا ہے، جو آیا ہے، اس کو پہنچانے کا، اس کو ہمارے تک لا کر دینے کا نسل در نسل کس کا، کون ذریعہ بنے؟ صحابہ کرام. بات سمجھ میں آئی نہیں آئی؟ یہاں تک تو بات سمجھ میں آ گئی. اللہ اکبر. کبھی کبھار دل میں خیال پیدا ہوتا ہے وہ اسے زمانے میں پیدا ہوئے نبی نہیں، کاش ہم بھی وہ زمانے میں پیدا ہو جاتے نا. کاش ہم بھی، ارے چلو صحابہ کے زمانے میں نہیں جاتے، ان کے غلاموں کے زمانے میں پیدا ہو جاتے، ان کے غلام تو بن جاتے. یہ زندگی سے تو بہتر زندگی. کیا جماعت ہے بھی، اللہ نے اس جماعت کو چنا، اپنے دین کی حفاظت کے لیے چنا ہے. کتنی زبردست جماعت، کتنی پسندیدہ جماعت ہوگی، کتنے محبوب لوگ ہوں گے. اللہ اکبر. کبھی کبھار دل میں خیال آتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ماننے والوں میں پیدا کر دیا، ان کے ماننے والوں میں پیدا کر دیا. اسی لیے فرمایا صحابہ کو ماننا ایمان کا بڑا حصہ ہے. جو صحابہ کو نہ مانے اس کا ایمان ہی نہیں، اس کا ایمان ہی نہیں. کیوں بھائی؟ کیوں؟ صحابہ کو نہیں ماننے والا وہ دین کو نہیں مان سکتا، وہ قرآن کو نہیں مان سکتا، وہ نبی کے فرامین کو، فرمودات کو، نبی کے ارشادات کو نہیں مان سکتا. کیوں؟ صحابہ ہی نے قرآن کی آیتوں کو ہمارے تک پہنچایا ہے، صحابہ ہی نے نبی کے فرامین کو، فرمودات کو، ارشادات کو ہمارے تک روایت کیا ہے. تو صحابہ کو اگر ہٹا دیا جائے تو دین ہم تک پہنچنے کا کوئی ذریعہ نہیں. یہ بہت بڑا وسیلہ ہے، یہ بہت بڑا ذریعہ ہے صحابہ کا. اسی لیے صحابہ پر پورا بھروسہ رکھنا چاہیے. اگر کوئی صحابہ کے بارے میں بے بھروسہ ہو جائے، اعتماد کرنا حضرت چھوڑ دے، بے اعتماد ہو جائے، تو اس کے بارے میں فرمایا وہ گمراہ ہے. وہ کون ہے؟ گمراہ ہے. وہ راستے سے بھٹکا ہوا ہے، اس کے اندر خیر نہیں ہے، اس کے اندر بھلائی نہیں ہے. وہ تو گمراہ آدمی ہے. گمراہ ہمیں راستہ کیسے بتا سکتا ہے؟ اس لیے صحابہ پر اعتبار ایمان کا حصہ، صحابہ پر بھروسہ ایمان ہے، ایمان کے کمال کے لیے بہت بڑا ذریعہ. یہ باتیں کیوں بول رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے، کیا شروع ہوتا ہے؟ محرم کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے نا، صحابہ کے چرچے ہوتے ہیں. پہلے محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت کا واقعہ، تو ہر ایک حضرت عمر کی تعریف کرتا ہے، وہی حضرت عمر کی بارے میں بکواس بھی کرتا ہے. اور جیسے جیسے محرم کی تاریخیں بڑھتی چلی جاتی تو امام حسن و حسین کے تذکرے شروع ہوتے ہیں.
تو امام حسن و حسین کے تذکروں میں کوئی اتنا آگے بڑھ جاتا ہے کہ امام حسن و حسین کی محبت میں دوسرے صحابہ کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے. حضرت علی کی شان و شوکت بیان کرتے کرتے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بدشماری کرتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے کرتے عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی برائی کرتا ہے. اور ایسے ہی اپنے اپنے پسند صحابہ سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. مجھے اور آپ کو کوئی ایک صحابی ضرور پسند ہوتا ہوگا. کسی کو حضرت عمر سے زیادہ محبت, کسی کو حضرت ابوبکر سے زیادہ محبت, کسی کو حضرت علی سے زیادہ محبت, کسی کو حضرت امام حسن اور امام حسین سے زیادہ محبت ہوتی ہے. صحابی سے محبت کرنا ایمان کی علامت ہے. کسی ایک صحابی کو بھی پکڑ لیے تو وہ اللہ تک پہنچا دیتا ہے, کیونکہ صحابہ ستاروں کی طرح ہیں. صحابہ رہبر ہیں, صحابہ رہبر ہیں, گائیڈ ہیں, رہنما ہیں. صحابہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. کسی ایک صحابی کو بھی لے لیا جائے, ان کے نقش قدم پر چلنا شروع کر دیا جائے تو ہماری نجات ہے. لیکن کسی ایک صحابی کی محبت میں کسی دوسرے صحابی کو برا بھلا کہنا ہمارے لیے ہلاکت ہے, ہمارے لیے ہلاکت ہے, ہمارے لیے بربادی ہے. کسی ایک صحابی کی محبت میں کسی دوسرے صحابی کو برا کہنا, کسی دوسرے صحابی کو نفرت کی نگاہ سے دیکھنا, یہ ہمارے ایمان کا خاتمہ ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ محرم جیسے ہی شروع ہوتا ہے ایسے بہت سارے ایمان کا دعویٰ کرنے والے, محبت اہل بیت کا دعویٰ کرنے والے کہ ہمیں نبی کے گھرانے سے محبت ہے, نبی کے گھر کے ہر فرد سے ہمیں محبت ہے. ان کی شان کیا بیان کرتے ہیں, ان کی تعریفیں کیا بیان کرتے ہیں. ارے بیان کرو ان کی تعریف اور بیان کرو ان کی شان و شوکت, لیکن اتنی بات یاد رکھو, کسی ایک صحابی کی شان و شوکت, اہل بیت کی شان و شوکت کو بولتے 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 تمہیں کسی صحابی کو مت گراؤ, کسی ایک صحابی کو برا بھلا مت کہو. اس لیے مت کہو کیونکہ اس پوری جماعت کو اللہ نے منتخب کیا ہے. وہ پوری جماعت عدول ہے, دیانتدار ہے, امانت دار ہے. وہ پوری جماعت نے ہم تک دین پہنچایا ہے, اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی ہیں. اس لیے اللہ کا ارشاد ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اسی صحابی کو اللہ نے نہیں نکالا, کسی کو نہیں نکالا. سب کے بارے میں حکم, سب کے بارے میں خوشخبری. کیا خوشخبری ہے؟ سارے صحابہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں پیارے نبی کے سامنے کبھی پیارے نبی کی ملاقات کر لی ہو, کبھی پیارے نبی کی زیارت کر لی ہو, چاہے ایک سیکنڈ کے واسطے ہی کیوں نہ ہو, اور ایمان ہی پر مر گیا ہو, وہ صحابی ہے, وہ نبی کا ساتھی ہے, وہ نبی کا شاگرد ہیں. ہاں البتہ صحابہ کے درجے ہیں, لیولز ہیں, صحابہ کے مرتبے ہیں. سب سے پہلا مرتبہ صحابہ میں حضرت ابوبکر صدیق کا ہے رضی اللہ عنہ. کس کا ہے بھائی؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے. پہلا نمبر حضرت ابوبکر کا. لیکن حضرت ابوبکر کے دشمنوں نے, حضرت عمر کے دشمنوں نے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کی شان و شوکت بیان کرتے کرتے ان دو اور ایسے ہی بہت سارے اصحاب کو گرا دیا, ان کو برا بھلا کہا, اور اتنا برا بھلا کہا ہماری زبان کبھی ویسے الفاظ مثال پر بھی نہ نکالے, مثال کے طور پر بھی ہماری زبان وہ الفاظ نہ نکالے. اللہ سے میں پناہ مانگتا ہوں, ایسے ایسے برے برے الفاظ اس جماعت نے کہا. صرف ایک صحابی کی محبت میں ان بڑے بڑے صحابہ کو انہوں نے نیچے گرا دیا, ان کی برائیاں بیان کی اور کہا علی کا پہلا نمبر, حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد ہیں, مگر نمبر 4, چوتھا نمبر ہے حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا. پہلا نمبر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہے, دوسرا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ہے, تیسرا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا نمبر ہے.
ان چاروں کے بارے میں پیارے آقا نے فرمایا یہ راشد ہیں، خلیفہ راشد ہیں، یہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ لیکن میں نے کیا کہا تھا، کسی ایک صحابی کی عزت اور احترام اور شان و شوکت میں کسی دوسرے صحابی کو کم نہ کریں، کسی دوسرے صحابی کو برا بھلا نہ کہیں، صحابہ کے بارے میں اپنی زبانوں کو لگام دیں۔ اختلافات کس سے نہیں ہوتے؟ صحابہ کا اختلاف تو امت کے لیے رحمت تھا۔ جب علماء کا اختلاف امت کے لیے رحمت ہو سکتا ہے، صحابہ کا اختلاف بھی اللہ کی جانب سے تھا۔ ان کے آپس کے نزاعات اور جھگڑے جب ان کی بات ہونے لگے، پیارے آقا نے فرمایا تم اپنے زبان کو سنبھال کر رکھو، اپنی زبان کو سنبھال کر رکھو، چپ رہو، خاموشی اختیار کر کے رکھو، ان کے بارے میں کچھ مت کہو، کیونکہ ان کے لیے فیصلہ کر دیا گیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ جس سے اللہ راضی ہو اس کے بارے میں میری اور آپ کی کیا مجال ہے بات کرنے کی؟ کیا حق ہے ہم پر اور امت کے کسی بھی فرد پر کہ ان کے بارے میں زبان درازی کرے؟ آج کل بے ادب بہت زیادہ ہو گئے۔ ہم اپنے بڑوں کا احترام کرتے ہیں، حضرت کرتے نہیں کرتے؟ آپ آ رہے ہیں تو ہم کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بڑوں کا احترام ہم کرتے ہیں، ارے صحابہ کا احترام ہم نہ کریں؟ چچا میں، تایا میں، ابا میں جھگڑا ہو گیا، آپسی جھگڑا کچھ ہو گیا، کچھ مزاح ہو گیا، تو ہم بچے کہ ہم بھی جھگڑنے لگتے ہیں کیا؟ نہیں، وہ بھائی بھائی ہیں، ان میں جھگڑا ہو گیا ہے۔ ان کا احترام ہمارے اندر ہوتا ہے، جب بھی وہ گزرتے ہیں، آتے جاتے ہیں، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں۔ یہ صحابہ ہیں، یہ نبی کے جانشین ہیں، یہی اصل دین ہے۔ یاد رکھیے، ان کو اگر بیچ میں سے ہٹا دیں، ان پر اگر بھروسہ ہمارا ٹوٹ گیا تو ہمارا دین گیا، شریعت گئی۔ یہ جو نمازیں ہم ادا کرتے ہیں، یہ نماز کس کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے؟ یہ زکوٰۃ کے جو مسائل ہم تک پہنچے ہیں، یہ فریضہ جو ہم تک پہنچائے ہیں، کون ہیں؟ عبادات کو لے لو، عقائد کو لے لو، معاملات کو لے لو، معاشرت کے دین کو لے لو، ارے دین کے ہر پہلو کو لے لو، ہر حصے کو لے لو، یہ سارا دین صحابہ سے ہو کر ہم تک پہنچا ہے۔ اگر صحابہ کی جماعت نہ ہوتی، وہ جماعت جو نبی پر وحی اترتے ہوئے دیکھتی تھی، کسی نے دیکھا ہے؟ اللہ کی طرف سے وحی آ رہی ہے، حضرت جبرائیل امین آ رہے ہیں اور نبی اللہ پر قرآن نازل ہو رہا ہے، تو اتنی پیاری آنکھیں جو وحی کے نازل ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہے، نبی کے عینی شاہد ہیں، نبی کے پیارے چہرے کو انہوں نے دیکھا۔ اس جماعت کو برا بھلا کہنا، پیارے آقا نے فرمایا وہی کہہ سکتا ہے اس جماعت کو برا بھلا جو مجھ سے بغض رکھتا ہے۔ کیا رکھتا ہے؟ بغض، دشمنی، عداوت۔ جو نبی سے دشمنی رکھتا ہے وہی صحابہ سے بھی دشمنی بولتا ہے۔ اللہ اللہ فی اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ لا تتخذوهم غرضا من بعدی، میرے بعد صحابہ کی تنقید نہ کرو۔ فمن احبهم فبحبی احبهم، کون ہے ان سے محبت کرنے والا؟ جو مجھ سے محبت کرتا ہے وہی ان سے محبت کرے گا۔ ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم، ان سے کون بغض رکھے گا؟ ان سے وہی بغض رکھے گا جو مجھ سے بغض رکھے گا۔ فیصلہ کر لو، خود کر لو۔ چھوٹے سے چھوٹے صحابی سے بھی عداوت، دشمنی، بغض، ذرہ برابر نیت میں خرابی مت رکھو۔ ہر صحابی کے بارے میں محبت سے پیش آؤ، محبت کا معاملہ کرو، محبت رکھو ہر صحابی کے بارے میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا اور خدا کی قسم کھائی، لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کے بارے میں زبان سنبھال کر رکھو، برا بھلا مت کہو، تنقیدیں مت کرو۔ لا تسبوا اصحابی، مثال دے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فوالذی نفسی بیدی، خدا کی قسم، لو ان احدکم، تمہارے میں سے کوئی بھی، انفق مثل احد ذهبا، احد کے پہاڑ کے برابر بھی سونا خیرات کرے۔ کیا خیرات کرے؟
سننا سننا احد کے پہاڑ کے برابر گولڈ خیرات کرے، خرچ کرے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی ایک مٹھی خیرات بلکہ اس کے آدھے کے بھی برابر نہیں ہو سکتا. ایک مٹھی کا آدھا اس کے بھی برابر نہیں ہو سکتا. میرے بھائیوں ذرا اندازہ لگاؤ ان کے مال کا، ان کا 1 روپیہ خرچ کرنا ہمارے پورے دنیا کے خزانے خرچ کرنا جب بھی دو بھی برابر نہیں. اس جماعت کے بارے میں ہماری رائے کہ انہوں ایسے تھے، انہوں ویسے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی ایسا کرنے کی. ان کے جھگڑوں کے بارے میں بات ہی مت کرو، بس ان کے اختلافات کے بارے میں بات ہی مت کرو. اللہ والوں نے، علماء کرام نے، مفسرین اعظام نے یہ جھگڑوں کا لفظ بھی نہیں لکھا ہے، بلکہ کیا لکھا ہے معلوم؟ مشاجرات. علماء کرام حضرات صحابہ کے اندر جو اختلافات پیدا ہوئے ان اختلافات کو اختلاف نہیں لکھا ہے. کتنی احتیاط کی ہے علماء نے. کیا لکھا ہے؟ مشاجرات بھی ہے ان سے. مشاجرہ کا مطلب یہ ہے کہ جھاڑ کی جو ٹہنیاں ہیں آپس میں الجھ گئی ہیں، بس ایسا لفظ استعمال کیا. کتنا احتیاط کیا ہے. اسی لیے صحابہ کی محبت کو دل میں بسانا، صحابہ کا ادب کرنا، ان کا احترام کرنا اور صحابہ کے لیے دعائیں کرنا ہم سب پر فرض ہے. کیا ہے؟ فرض ہے. اسی لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی شان و شوکت بیان کرتے 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 حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان کو مت گھٹائیے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان و شوکت بیان کرتے کرتے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی مت کیجیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شان بیان کرتے کرتے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں گستاخی مت کیجیے. یہ بہت بھاری پڑ جائے گا. اگر ایسا کوئی کر رہا ہے سمجھ لیجئے چاہے وہ کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، علامہ وقت کیوں نہ ہو، وہ منافق ہے، وہ نبی کا دشمن ہے، نبی سے بغض رکھنے والا ہے. اسی لیے وہ صحابہ کا بغض پالے ہوئے. جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے یہ فضا عام ہو جاتی، مناقب صحابہ بیان کرنے کی مجلس رکھتی جس میں صحابہ کی شان بیان ہوتی ہے. بڑے بڑے ممبروں پر بیٹھ کر صحابہ کی شان بیان ہوتی ہے. بیان کرتے 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 اچانک سے کسی ایک صحابی پر وار شروع ہوتا ہے. اچانک کوئی صحابی کو عداوت اور دشمنی کے الفاظ سے یاد کیا جاتا ہے. اسی لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کے بارے میں اپنی زبان سنبھال کر رکھو. ان کی گستاخی نہ پیارے آقا کو پسند تھی نہ اللہ رب العالمین کو پسند. اس لیے پہلے ہی فیصلہ کر دیا گیا میں ان سے راضی ہوں، ان کے ہر عمل سے راضی ہوں. صحابہ میں آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، آپس میں لڑائیاں ہوئی ہیں. حضرت امی عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ، ان دونوں کے درمیان جنگیں ہوئی. ان کے طرف والے ان کے طرف والے دونوں بھی شہید ہوئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحابہ نے سوال کیا ہمارے آدمی بھی شہید ہوئے، ان کے آدمی بھی شہید ہوئے، ہمارے آدمی جنت میں جائیں گے یا ان کے آدمی جائیں گے؟ حضرت علی نے فرمایا ارے یہ تو اجتہادی مسائل پر الجھ گئے تھے، اختلاف ہو گیا تھا، لڑائی ہو گئی، لیکن جنت میں دونوں کے دونوں جائیں گے. جنت میں دونوں کے دونوں جائیں گے. اختلاف ہو جاتا ہے لیکن یہ اختلاف، یہ جھگڑا امت کے لیے رحمت ثابت ہے. اس کے اوپر اگر بولیں گے تو لمبا وقت چاہیے. تو اس لیے میں آپ تمام حضرات سے گزارش کرتا ہوں کہ بہت بڑے بڑے بیان کرنے والے موجود ہیں، بڑا بڑا نام، بڑے بڑے نام والے، لیکن ذرا کان کھول کر ان کے بیانات سنیں، ان کی باتیں سنیں. جہاں بھی صحابہ کی شان میں کوئی گستاخی بیان کر رہا چاہے وقت کا علامہ ہی کیوں نہ ہو، اسے کیا کر دیں، اس کی محبت آپ دل سے نکالیں. صحابہ کے بارے میں اگر کوئی بیان کرتے کرتے کوئی بولتے بولتے ذرہ برابر بھی ان کی کمیاں نکالنے لگے، ان کے نقصان بیان کرنے لگے، تو اسے کیا کریں، اس کی محبت کو دل سے نکال دیں اور اسے منافق سمجھیں. کیا سمجھیں؟ منافق سمجھیں، صحابہ کا دشمن سمجھیں، نبی کا دشمن سمجھیں. اور اگر تم اس کی محبت کو دل میں بسائے رکھے ہو تو سمجھ لینا تمہارا ایمان اب جانے والا ہے. تو اس لیے سب سے زیادہ بھروسہ حضرات صحابہ کی جماعت پر رکھیں. وہ عدول ہیں، وہ دیانتدار ہیں، وہ سچے ہیں،
وہ امانت دار ہیں، وہ ہمارے رہبر ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں، وہ سب کچھ ہیں، ان پر ہماری جان فدا ہے، ہماری روح فدا ہے، ہمارے ماں باپ فدا ہیں، ہم فدا، ہمارا سب کچھ فدا۔ ان کے بغیر ہمارے پاس دین نہیں پہنچ سکتا تھا، ایمان نہیں آ سکتا تھا۔ اس لیے صحابہ کی محبت ہمارے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کی محبت سے سرشار فرمائے، ہمارے دلوں میں صحابہ کی محبت کو اللہ تعالیٰ اتارے، اور صحابہ کرام کے ہر عمل سے ہمیں ان کے صفات سے متصف ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ ہمارے قدس قبرستان میں غسل خانہ ہے، جہاں پر لاوارث مردے اور ایسے ہی ان میتوں کو غسل دیا جاتا ہے جو اپارٹمنٹ وغیرہ میں انتقال کر جاتے ہیں۔ اپارٹمنٹ وغیرہ میں یہ اجازت نہیں ہوتی کہ دیدار کرائیں، وہاں غسل دیں، تو اس لیے غسل خانے کی بہت اہمیت ہے۔ ہمارے یہاں کا غسل خانہ ہے لیکن چھوٹا ہے، اب اس کی توسیع کی ضرورت پیش آئی ہے، اسے وسیع کرنے کی، اسے ماڈرن بنانے کی، اچھے سے اچھا بنانے کی، جیسے سعودیہ میں ہوتا ہے، باہر ممالک میں ہوتا ہے، گلف کنٹریز میں ہوتا ہے، تو الحمدللہ ایسے ہی بنانے کے اوپر کام چل رہا ہے۔ ہمارے MLA صاحب رضوان ارشد صاحب کی طرف سے انشاءاللہ ابھی نماز کے بعد 2:30 بجے اس کی سنگ بنیاد رکھنے والے ہیں، تو آپ حضرات سے گزارش ہے انشاءاللہ شرکت کریں اور دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو جلد سے جلد پائے تکمیل تک پہنچائے۔ ایسے جو بھی کام ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، اللہ سب کے کاموں کو قبول فرمائے، چاہے وہ MLA صاحب کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی ادنا سے ادنا مسلمان کے ذریعے سے ہو، اللہ تعالیٰ ہر ایک کی کوشش کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کے اس کار خیر کو ان کی نجات کا ذریعہ بنائے اور امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنائے۔ آمین ثم آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جلد سے جلد سنتوں سے